औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी सियासत का वो दौर जहां जमहूरियत की सांसें उखड़ रही थीं, इदारे कमज़ोर और बहरान बढ़ रहा था। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि किस तरह आइन मुअत्तल हुआ, असम्बलियां तहलील हुई और इस्कंदर मिर्जा ने फौज को सियासत में बराह रास्त दाखिल कर दिया। लेकिन हकीकी ताकत का खेल तो अभी शुरू हुआ था। सिर्फ चंद हफ्तों में पाकिस्तान की तारीख ने एक और बड़ा मोड़ लिया, जब जनरल अयूब खान एक खामोश कू के जरिए सदर इस्कंदर मिर्जा को इक्तदार से निकालकर मुल्क के स्याहो सफेद के मालिक बन गए। यही था पहला मार्शल लॉ, और ये वो लम्हा था जब जमहूरियत का चिराग मध्यम होने लगा और आमरीत का साया तवील हो गया। मगर क्या ये सब सिर्फ इक्तदार की जंग थी, या पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल वाकई खतरे में था? आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि अयूब खान का इक्तदार पर कब्जा कैसे हुआ, बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम और 1962 के आइन का खेल, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की सियासी वापसी और इनका आमरीत को ललकारना। ये है पाकिस्तान की तारीख का वो मोड़ जहां उम्मीद और खौफ, मज़ामत और खामोशी आमने सामने खड़े थे। तो आइए जानते हैं कि अयूब खान ने कैसे पाकिस्तान की सियासत बदल डाली और फातिमा जिन्ना ने इस अंधेरे में रोशनी की आखिरी शम्मा कैसे जलाई। 1951 से 1958 तक पाकिस्तान एक शदीद सियासी और आईनी बहरान का शिकार रहा, जहां वज़राए आज़म बार बार बदलते गए, असम्बलियां मुअत्तल हुई और सदर या गवर्नर जनरल के इख्तियारात बेलगाम हो गए। सियासी अदम इस्तेहकाम ने जमहूरियत को कमजोर किया और फौज ने इस खला को भरने का मौका पा लिया। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा लम्हा आया जिसने जमहूरी अमल को न सिर्फ रोक दिया बल्कि रियासत के आईनी ढांचे को भी तहस नहस कर दिया। सदर इस्कंदर मिर्जा ने अचानक एक ऐलान के जरिए 1956 का आइन मुअत्तल कर दिया, कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियां तोड़ दी और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस इकदाम के पीछे इनका मौक़िफ़ था कि मुल्क सियासी इंतशार, बदउनवानी और कमजोर हुकूमतों का शिकार हो चुका है और अब सिर्फ ताकतवर फैसलों के जरिए इस्तेहकाम मुमकिन है। मार्शल लॉ के नफाज के फौरन बाद इस्कंदर मिर्जा ने जनरल मोहम्मद अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया, जिसका मतलब था कि अब मुल्क का मुकम्मल नज़्म व नस्क बराह रास्त फौज के इख्तियार में आ गया। यह फैसला बज़ाहिर वक्ती जरूरत के तहत किया गया था, मगर इसके अंदर एक गहरी साजिश भी छुपी हुई थी जो सिर्फ चंद दिन बाद बेनकाब हो गई। महज 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने एक गैर एलानिया मगर वाज़ेह फौजी इक़दाम के तहत सदर इस्कंदर मिर्जा को माज़ूल कर दिया। इस्कंदर मिर्जा को रातों रात ऐवान सदर से निकाला गया और इन्हें जबरन तारीखी पस मंजर के बगैर जिला वतन कर दिया गया। अयूब खान ने खुद को सदर, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर लिया। यह मुल्क की मुकम्मल सियासी, आईनी और अस्करी ताकत एक ही शख्सियत के हाथ में आ गई। इसके साथ ही पाकिस्तान में पहली बार एक हाजिर सर्विस जनरल ने मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। आइन मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया। सियासी जमातें काल अदम करार दे दी गई। सियासतदानों को जेलों में डाल दिया गया या खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। मीडिया पर सख्त सेंसरशिप नाफिज की गई और अदालतों पर बिलवास्ता दबाव बढ़ा दिया गया। अयूब खान ने तरक्की, नज़्म व नस्क और कौमी मफाद के नारों के जरिए अपनी हुकूमत को जवाब देने की कोशिश की, मगर दर हकीकत ये जमहूरियत के ताबूत में पहली बड़ी कील थी। अयूब खान ने यह तासुर देने की कोशिश की कि जमहूरियत नाकाम हो चुकी है और अब सिर्फ एक मजबूत फौजी क़यादत ही मुल्क को आगे ले जा सकती है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में फौजी एस्टेब्लिशमेंट बतौर मुस्तकिल सियासी ताकत उभरी और सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब पस मंजर में चला गया। ये मार्शल लॉ बाद के अदवार 1977 से 1999 के लिए भी एक सांचा बन गया और इसके असरात आज तक पाकिस्तानी सियासत पर मौजूद हैं।
اقتدار سنبھالنے کے بعد ایوب خان کو احساس ہوا کہ براہ راست مارشل لاء کو طویل مدت تک برقرار رکھنا عوام اور بین الاقوامی سطح پر مسائل کا باعث بنے گا، اس لیے انہوں نے 1959 میں بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس نافذ کیا، جس کے تحت 80,000 منتخب افراد بیسک ڈیموکریٹس کو عوامی نمائندگی کا لبادہ دیا گیا، لیکن اصل طاقت فوجی قیادت کے پاس ہی رہی۔ یہ 4 درجوں پر مشتمل نظام تھا: یونین، تحصیل، ضلع اور ڈویژنل کونسل، جس میں بیسک ڈیموکریٹس صدر کے انتخاب سمیت تمام اہم سیاسی فیصلوں میں کردار ادا کرتے تھے، مگر عام شہری اس انتخابی عمل سے دور ہی رہے۔ 1962 میں ایک نیا آئین متعارف کروایا گیا، جس نے صدارتی نظام کو قانونی حیثیت دی اور وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ تمام انتظامی و آئینی طاقتیں صدر کے پاس مرتکز ہو گئیں، جنہیں بیسک ڈیموکریٹس منتخب کرتے تھے۔ اس جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں پر سخت پابندیاں رہیں، میڈیا سینسرشپ کا شکار ہوا اور اپوزیشن کو مسلسل دبا دیا گیا۔ عدلیہ نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت اس نظام کو آئینی قرار دے دیا۔ یوں آمریت کو قانونی جواز مل گیا۔ تاریخ دانوں اور ماہرین کے مطابق یہ سارا ڈھانچہ دراصل عوامی رائے اور نمائندگی کی نفی اور فوجی اقتدار کی توسیع تھا۔ یہ نظام نہ تو اسلامی شرعی اصولوں سے ہم آہنگ تھا اور نہ ہی حقیقی عوامی نمائندگی فراہم کرتا تھا۔ نتیجتاً پاکستان میں جمہوریت کو صرف ایک نام دیا گیا، مگر اس کی روح نکال دی گئی اور فوجی آمریت کو آئینی تحفظ مل گیا۔ ایوب خان کے مارشل لاء اور بیسک ڈیموکریسی ماڈل نے پاکستان میں طاقت کی مرکزیت، سیاسی و عوامی آزادیوں پر پابندی اور جمہوری روایات کی کمزوری کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس کے بعد فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ملکی سیاست میں مسلسل گہرا اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور جس کے اثرات آج بھی ملکی سیاست اور سماج پر نمایاں ہیں۔ ایوب خان کی آمریت کو 6 سال ہو چکے تھے۔ سیاسی جماعتیں کمزور، پارلیمان غیر مؤثر اور عدلیہ محض ایک دستخطی ادارہ بن چکی تھی۔ اس ماحول میں جب فاطمہ جناح نے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے خلاف امیدوار بننے کا اعلان کیا تو پورے ملک میں ایک سیاسی ارتعاش پیدا ہو گیا۔ وہ ایک غیر متنازع، شفاف اور نظریاتی شخصیت تھی، جن کی سادگی، دیانت اور تاریخ سے جڑی وراثت نے ان کی امیدواری کو فوری طور پر عوامی تحریک میں بدل دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں 1964 کا سال ایک سیاسی بیداری، عوامی مزاحمت اور فوجی آمریت کو للکارنے کا سال ثابت ہوا، اور اس کا مرکز تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جو کئی سالوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ میدان سیاست میں آئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن اور پاکستان کے قیام میں ایک روحانی اور علامتی ستون سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی واپسی ایک نعرہ تھی، آمریت کے خلاف اور عوامی خود مختاری کے حق میں۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، ڈھاکہ، چٹاگانگ جیسے شہری مراکز میں ان کے جلسے فقید المثال تھے۔ نوجوان، خواتین اور سول سوسائٹی کے حلقے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ مشرقی پاکستان میں تو ان کی مقبولیت ایک سیاسی بغاوت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ ان کی انتخابی مہم جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ تھی، اور عوام نے اسے ایک ریفرینڈم سمجھا، آمریت کے حق میں یا خلاف۔ ایوب خان کی حکومت کو محترمہ فاطمہ جناح کی مقبولیت خطرہ محسوس ہونے لگی۔ ریاستی مشینری، خاص طور پر حکومتی میڈیا، سول بیوروکریسی اور فوجی ادارے اس کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ سرکاری اخبارات اور ریڈیو پر ان کے خلاف جھوٹی خبریں نشر کی گئیں۔ انہیں ہندو نواز قرار دیا گیا۔ یہ الزام ان کے سیکولر خیالات یا ہندو ووٹروں کی حمایت کو توڑنے کے لیے تھا۔ قوم دشمن بزرگ خاتون جو کچھ سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہیں، جیسے تانوں سے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ دینی طبقات کو بھی ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی گئی کہ خاتون کو سربراہ مملکت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک واضح کردار کشی کی مہم تھی، جس کا مقصد ایک باوقار عوامی لیڈر کو کمزور دکھانا تھا۔ ایوب خان کے اسی نظام کے تحت 1965 میں محترمہ فاطمہ جناح جیسے عوامی مقبول لیڈر کو شکست دی گئی۔ بیسک ڈیموکریٹس کے ذریعے ریاستی مداخلت سے ایسا نتیجہ نکالا گیا جو زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔
فاطمہ جناح کی مہم کو ریاستی میڈیا کے ذریعے متنازع بنایا گیا. انہیں قوم دشمن اور ہندو نواز جیسے القابات دیے گئے اور ان کی شکست دراصل اس نظام کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے. بیسک ڈیموکریسی کا نظام صرف ایوب خان کا ہتھیار نہیں رہا، یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا، ایک ایسا ماڈل جسے جنرل ضیاء الحق اور بعد ازاں پرویز مشرف نے بھی استعمال کیا. جمہوریت کے نام پر عوام کو بے اختیار رکھنے کا یہ فارمولا فوجی آمریت کو قانونی جواز فراہم کرتا رہا اور پاکستان میں جمہوری اداروں کی جڑیں کمزور کرتا گیا. محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان صدارتی انتخاب بیسک ڈیموکریسی سسٹم کے تحت ہوا، جس میں صرف منتخب ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، عام شہریوں کو نہیں. زمینی حقیقت یہ تھی کہ عوام کا دل فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، مگر ریاستی کنٹرول میں موجود نمائندے ایوب خان کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے. انتخابی نتائج نے ایوب خان کو فتح دلائی. محترمہ فاطمہ جناح نے نتائج تسلیم تو کیے، مگر عوام نے دل سے انہیں اپنی صدر مانا. ان انتخابات کو سیاسی تاریخ میں چوری شدہ مینڈیٹ کہا جاتا ہے. فاطمہ جناح کی وفات 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہوئی. سرکاری طور پر یہ ایک قدرتی موت قرار دی گئی، لیکن کئی حلقوں نے اسے مشکوک کہا. ان کے ذاتی معالج، کچھ قریبی افراد اور کئی تجزیہ کاروں نے اس موت پر سوالات اٹھائے. ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اور تدفین میں بھی کئی غیر معمولی رکاوٹیں پیش آئیں. آج تک کئی لوگ اس واقعے کو خاموش سیاسی قتل تصور کرتے ہیں. ایوب خان کے دور میں صرف فاطمہ جناح ہی نشانہ نہیں تھی، بلکہ پورا جمہوری نظام دباؤ میں تھا. اپوزیشن کے رہنما گرفتار کیے گئے، جلسے جلوسوں پر پابندیاں لگیں، سیاسی جماعتوں کو رجسٹریشن، فنڈنگ اور نقل و حرکت کے حق سے محروم کیا گیا. اخبارات میں حکومت کے خلاف خبریں چھاپنے پر پابندی تھی. کئی صحافی جیل گئے یا غیر رسمی دباؤ کا شکار ہوئے. سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء کو جائز قرار دیا. جسٹس منیر کا مشہور فیصلہ آئندہ کئی دہائیوں تک جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا. عدالتیں ریاستی پالیسی کا جزو بن گئیں، انصاف کی جگہ مصلحت نے لے لی. فاطمہ جناح کا صدارتی الیکشن صرف ایک انتخابی معرکہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نظریاتی جدوجہد تھی. جمہوریت بامقابلہ آمریت، شرافت بامقابلہ سازش اور قومی غیرت بامقابلہ ریاستی غرور. اگرچہ وہ الیکشن ہار گئیں، مگر وہ پاکستانی عوام کے دل جیت گئی تھی. ان کی جرت، وقار اور استقامت آج بھی سیاسی شعور رکھنے والوں کے لیے ایک نشان راہ ہے. یہ واقعہ پاکستان میں جمہوریت کی آخری عوامی مزاحمت سمجھا جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک